الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم إلا الذين مگر وہ لوگ یصلون جو تعلق رکھتے ہیں یا جا ملے ہیں الی قوم ایسی قوم کی طرف بینکم و بینہم میثاق آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے. او جاءکم یا پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس حسرت تنگ ہوتے ہیں صدورہم ان کے سینے ان یقاتلوکم کہ وہ آپ کے ساتھ قتال کرے لڑے او یقاتلوا قومہم یا پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا لسلطہم ان کو آپ پر مسلط کر دیتا علیکم آپ پر فقاتلوکم وہ آپ سے ضرور لڑتے. فإن اعتدلوا اگر انہوں نے کنارہ کشی کی ہے فلم پس نہیں یقاتلوکم آپ ان سے لڑیں. وَأَلْقَوْا اور اگر انہوں نے ڈال دیا یا بھیج دیا علیکم السلام آپ کے پاس پیغام صلح فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ یعنی لڑنے کا. پیچھے منافقین کا ذکر ہو رہا تھا اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جو مدینہ مکہ میں رہ گئے تھے، کچھ لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، یا پھر کچھ لوگ جو مدینہ منورہ کے ارد گرد تھے، یا پھر وہ لوگ جو غزوہ احد سے واپس آ گئے تھے. اب صحابہ کرام کا ان کے اندر اختلاف ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا کچھ لوگوں نے صحابہ کرام میں سے کہ یہ منافق ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہم ان کو محض ان بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، ہماری جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، جو ہم پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو ہم اس بات پر انہیں منافق نہیں کہہ سکتے. پھر اللہ رب العالمین نے پیچھے ان کا حال بتلایا کہ ان سے کہیے کہ ہجرت کر کے آپ مدینہ آ جائیے. جو مدینہ کے ارد گرد قبائل بستے تھے، رہتے تھے، ان سے ڈر یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے جو راز ہوتے ہیں یہ کافروں کو بتاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ یہ مدینہ آ جائیں اور مدینہ آ کر کے رہے، اور آپ اگر یہ مدینہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ لڑیں، اگر یہ مدینہ نہیں آتے پھر تو وجدتموہم جائیں ان کو پاؤ اقتلوہم ان کو قتل کرو. اب یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اسلام لے کر کے آئے ہیں، آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. حسرت صدورہم ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں لڑنے کی وجہ سے کہ ادھر قوم ہے ادھر اسلام ہے، اس وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، صلح کا پیغام لے کر کے آتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کر دیتا یا آپ کے ساتھ لڑتے. مسلمان کے خون کی بڑی اہمیت ہے. جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے ایک مدینہ سے دور ایک علاقہ تھا، وہاں پر ان کو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا. تو وہاں جاتے اور لوگوں کی امامت کرواتے. پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے وہ فرض پڑھ چکا ہوتے تھے، اپنی نفلی عبادت نماز پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھاتے تھے، بڑی لمبی نماز. ایک دن ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھتا رہا، لمبی نماز سے اسے غصہ آیا، اس نے نماز توڑی اور پیچھے بیٹھا اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا. جب گئے تو لوگوں نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ایسا آیا، اس نے نماز پڑھی اور وہ توڑ کر کے اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، اور یہ بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اور پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا ہم سارا دن کام کاج کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، جب رات میں آتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہوتی، ہم تو وہ فرض پڑھ کر کے جا کر کے آرام کرنے، پھر صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے، اٹھنا ہوتا ہے. تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ منافق ہے، اور اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر موقع ملا ہوا جنگ تو پھر میں بتلاؤں گا کہ کون منافق ہے، میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں. پھر جنگ ہوئی اور وہ صحابی بھی اس جنگ کے اندر شامل تھا. وہ لڑتا رہا، بڑی ہمت اور جرت اور دلیری سے لڑا.
اور جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اس شخص کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے؟ جب صحابہ کرام گئے اسے دیکھا، اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے، اور صحابہ کرام نے آ کر کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے، اور بڑے اس کے جسم پر زخم تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے غصے کے ساتھ پوچھا، معاذ کیا یہ منافق تھا؟ معاذ کیا یہ منافق تھا؟ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو روانہ فرمایا جنگ کے لیے، تو وہ راستے میں تھا۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے جب وہ دستہ راستے میں تھا تو کچھ لوگ آئے جو ابھی تک اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے یا مسلمان نہیں تھے، ان کا اسلام وعدے نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مسلمان انہیں قتل کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی یہ بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، موافقت کر رہا تھا۔ تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اگر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اس معاملے میں تجھ سے پوچھا تو میں محمد ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس معاملے کا تم ذمہ دار ہوگے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بتلایا یہ ہے کہ مسلمان کے خون کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان فرمایا کہ جو شخص کسی ایک انسان کو قتل کرے اس نے گویا پورے عالم اسلام کو قتل کیا ہے۔ تو مسلمان کے قتل سے بچنا چاہیے، ایسی سازشوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں جب منافقین یہ نشانیاں ہیں، یہ اگر کسی کے بندے کے اندر ہے منافق جو پایا جاتا ہے یہ منافقین کی نشانیاں، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ اور میں کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے منافق کہا وہ منافق نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ منافق ہو گئے۔ اگر کسی شخص کو آپ نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے، پھر آپ اپنے ایمان کا فکر کریں، آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے کسی شخص کو لعنتی کہا، وہ لعنتی نہیں ہے، ملعون نہیں ہے، تو آپ لعنتی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔